کل پھیکے کمار کے گھر کے سامنے ایک نئی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ سارے گاؤں میں اس کا چرچا تھا۔ جانے کون ملنے آیا تھا؟ میں جانتا تھا پھیکا پہلی فرصت میں آ کر مجھے سارا ماجرا بتائے گا۔ وہی ہوا۔ شام کو بیٹھک میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ پھیکا چلا آیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد کہنے لگا، صاحب جی، کئی سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہے؟ ماسی نوراں ہوا کرتی تھی جو بٹی پر دانے بنا کرتی تھی، جس کا ایکو ایک پتر تھا وقار۔ میں نے کہا، ہاں یار، میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ صاحب جی، وقار اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ اسکول میں اکثر وقار کے ڈھڈ میں پیڑ رہتی تھی۔ صاحب جی ایک نکرے لگا روتا رہتا تھا۔ ماسٹر جی ڈانٹ کر گھر بھیج دیتے تھے کہ جا کر حکیم کو دکھا اور دوائی لے۔ ایک دن میں آدھی چھٹی کے وقت وقار کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا اور اچار کھولا۔ صاحب جی، آج بھی جب کبھی بھوک لگتی ہے نا تو سب سے پہلے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا ہی یاد آتا ہے، اور سارے پنڈ میں اس پراٹھے کی خوشبو بھر جاتی ہے۔ پتہ نہیں صاحب جی، اماں کے ہاتھ میں کیا جادو تھا۔ صاحب جی، وقار نے پراٹھے کی طرف دیکھا اور نظر پھیر لی۔ اس ایک نظر نے اس کی ڈھڈ پیڑ کے سارے راز کھول دیے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں میں آندروں کو بھوک سے بلکتے دیکھا۔ صاحب جی، وقار کی فاقوں سے لوستی آندریں آنسوؤں کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی، جیسے کہتی ہوں، ایک اتھرو بھی گرا تو بھرم ٹوٹ جائے گا۔ وقار کا بھرم ٹوٹنے سے پہلے میں نے اس کی منتیں کر کے اس کو کھانے میں شریک کر لیا۔ پہلی برکی ٹھڈ میں جاتے ہی وقار کی تڑپتی آندروں نے آنکھوں کے ذریعے شکریہ بھیج دیا۔ میں نے چپکے سے ہاتھ روک لیا اور وقار کو باتوں میں لگائے رکھا۔ اس نے پورا پراٹھا کھا لیا اور پھر اکثر یہ ہونے لگا، میں کسی نہ کسی بہانے وقار کو کھانے میں شامل کرنے لگا۔ وقار کی بھوکی آندروں کے ساتھ میرے پراٹھے کی پکی یاری ہو گئی، اور میری وقار کے ساتھ خورے کس کی یاری زیادہ پکی تھی۔ میں اسکول سے گھر آتے ہی بھوک کی کھپ مچا دیتا۔ ایک دن اماں نے پوچھ ہی لیا، پتر تجھے 7 پراٹھا بنا کر دیتی ہوں، کھاتا بھی ہے کہ نہیں؟ اتنی بھوک کیوں لگ جاتی ہے؟ میرے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ آتے ساتھ ہی بھوک کی کھپ مچا دیتا ہے، جیسے صدیوں کا بھوکا ہو۔ میں کہاں کچھ بتانے والا تھا صاحب جی، پر اماں نے اگلوا کر ہی دم لیا۔ ساری بات بتائی۔ اماں تو سن کر بلک پڑی اور کہنے لگی، کل سے 2 پراٹھے بنا کر دیا کروں گی۔ میں نے کہا، اماں، اگر پراٹھے 2 ہوئے تو وقار کا بھرم ٹوٹ جائے گا، میں تو گھر آ کر کھا ہی لیتا ہوں۔ صاحب جی، اس دن سے اماں نے پراٹھے کے ول بڑھا دیے اور مکھن کی مقدار بھی۔ کہنے لگی، وہ میرے جیسی ماں کا پتر ہے۔ مامتا تو وکھری نہیں ہوتی پھیکے، مائیں وکھو وکھ ہوئیں تو کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ 5ویں جماعت میں پڑھنے والے پھیکے کو بھرم رکھنے کا پتہ تھا۔ بھرم جو ذات کا مان ہوتا ہے، اگر ایک بار بھرم ٹوٹ جائے تو بندہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ساری زندگی اپنی ہی کرچیاں اکٹھی کرنے میں گزر جاتی ہے اور بندہ پھر کبھی نہیں جڑ پاتا۔ پھیکے کو 5ویں جماعت سے ہی بھرم رکھنے آتے تھے، اس سے آگے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکا تھا، اور میں پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ
مجھے کسی اسکول نے بھرم رکھنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ صاحب جی اس کے بعد اماں بہانے بہانے سے وقار کے گھر جانے لگی۔ دیکھ نورا، ساگ بنایا ہے، چکھ کے بتا کیسا بنا ہے۔ وقار کی اماں کو پتہ بھی نہ چلتا اور ان کا ایک ڈنگ ٹپ جاتا۔ صاحب جی وقار کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پھر اماں نے مامے کو کہہ کر ماسی نورا کو شہر میں کسی کے گھر کام پر لگوا دیا۔ تنخواہ وقار کی پڑھائی اور 2 وقت کی روٹی طے ہوئی۔ اماں کی زندگی تک ماسی نورا سے رابطہ رہا۔ اماں کے جانے کے چند ماہ بعد ہی ماسی بھی گزر گئی۔ اس کے بعد رابطہ ہی کٹ گیا۔ کل وقار آیا تھا، ولایت میں رہتا ہے جی، واپس آتے ہی ملنے چلا آیا۔ پڑھ لکھ کر بہت بڑا افسر بن گیا ہے، مجھے لینے آیا ہے۔ صاحب جی کہتا ہے تیرے سارے کاغذات ریڈی کر کے پاسپورٹ بنوا کر تجھے لینے آیا ہوں، اور ادھر میری اماں کے نام پر لنگر کھولنا چاہتا ہے۔ صاحب جی میں نے حیران ہو کر وقار سے پوچھا، یار لوگ سکول بنواتے ہیں، ہسپتال بنواتے ہیں، تو لنگر ہی کیوں کھولنا چاہتا ہے، اور وہ بھی میری اماں کے نام پر؟ کہنے لگا پھیکے بھوک بڑی ظالم چیز ہے، چور ڈاکو بنا دیتی ہے، خالی پیٹ پڑھائی نہیں ہوتی، ٹھڈ پیڑ سے جان نکلتی ہے۔ تیرے سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے پھیکے؟ سارے آنکھیں پڑھنے والے نہیں ہوتے، اور نہ ہی تیرے ورگے بھرم رکھنے والے۔ پھر کہنے لگا یار پھیکے تجھے آج ایک بات بتاؤں؟ جلیا میں سب جانتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد جب پراٹھے کے ول بڑھ گئے اور مکھن بھی، آدھا پراٹھا کھا کر ہی میرا پیٹ بھر جایا کرتا۔ اماں کو ہم دونوں میں سے کسی کا بھی بھوکا رہنا منظور نہیں تھا پھیکے۔ وقار پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اماں یہاں بھی بازی لے گئی صاحب جی، اور میں بھی اس سوچ میں ڈوب گیا کہ لوستی آندروں اور پراٹھے کی یاری زیادہ پکی تھی یا پھیکے اور وقار کی۔ بھرم کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ پھیکا کہہ رہا تھا مجھے اماں کی وہ بات آج بھی یاد ہے صاحب جی، اس نے کہا تھا مامتا تو وکھری وکھری نہیں ہوتی پھیکے، مائیں وکھو وکھ ہوئیں تو کیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے پراٹھے کو ول دے رہے تھے۔ 2 روٹیوں جتنا پیڑا لیا تھا اماں نے صاحب جی۔ میں پاس ہی تو چوکی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اماں روٹی بیلتے بیلتے نماز کا سبق پڑھاتی، میرے ساتھ نکیاں نکیاں گلاں کرتی، آج بھی ویڑے میں پھرتی نظر آتی ہے۔ پھیکا ماں کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرن جیسا روشن چہرہ تھا اماں کا صاحب جی۔ باتیں کرتے کرتے پھیکا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس پل میں لے گیا، اور ایک دم میرے سامنے کسی پرانی فلم کی طرح سارا منظر بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا۔ زندگی کے کینوس پر صرف ایک ہی رنگ بکھرا تھا، مامتا کا، صرف مامتا کا۔